میرے خیال کے مطابق ہمارے ناظرین نے بے شمار مرتبہ یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دفعہ ان کی عادت مبارک تھی کہ وہ مدینہ کا گشت لگایا کرتے تھے، چکر لگاتے تھے، تاکہ اگر کوئی ضعیف آدمی ہے تو اس کی مدد کر سکیں، اگر کوئی مسافر ہے تو اس کے کھانے وانے کا بندوبست کر سکیں، اگر کوئی محتاج ہے وغیرہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت چکر لگا رہے تھے مدینہ شریف کا، ان کا غلام آپ کے ساتھ تھا، تو تھک گئے، تو تھک کر ایک دیوار کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگا لی اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اندر گھر کے اندر جس کے دیوار کو انہوں نے ٹیک لگائی یا اس کے ساتھ پشت لگائی ہوئی تھی، ایک ماں اور بیٹی آپس میں گفتگو کر رہی ہیں، اور ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی اٹھو اور دودھ میں پانی ملاؤ، اور بیٹی ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ اماں جان آپ کو پتہ ہے کہ امیر المومنین نے یہ اعلان اور یہ آرڈر جاری کیا ہے کہ آج کے بعد کوئی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ تو اس کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، ماں نے کہا کہ عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا، بیٹی نے کہا، اس نے کہا اماں جان اگر عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک اور جملہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ وہ بات اگر عمر فاروق سامنے ہو تو اس کی اطاعت کروں، اور اگر وہ سامنے نہ ہو تو پھر ان کی نافرمانی کروں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور سبحان اللہ یہ گفتگو کون سن رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی وقت ان کے دل میں کچھ خیال آیا ہوگا، اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ اس گھر کو نشانی لگا لو یا اس گھر کو ذرا پہچان لو، اور پھر اگلے دن اپنے زارے جو بیٹے تھے ان کو اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ بچوں تم میں سے کس کی خواہش ہے، کوئی شادی کون کرنا چاہتا ہے، کس کی شادی کی رغبت ہے؟ تو ان کا ایک بیٹا جس کا نام عاصم تھا، تو عاصم کہتے ہیں ابا جان میں شادی کرنا چاہتا ہوں، میری شادی کی رغبت ہے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے پھر ایسا ہے کہ فلاں گھر میں اس کو پتہ کروایا کہ وہ بیٹی جو ہے وہ ابھی کنواری ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور اس کا تعلق بنو ثقیف بہت بڑا قبیلہ تھا، طائف کا قبیلہ، آج بھی وہ قبیلہ موجود ہے، اس قبیلے سے اس کا تعلق ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لو، ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی ایسا اولاد، اس کی اولاد میں سے کوئی ایسا بچہ پیدا ہو جو پورے عرب کی سرداری اس کے حصے میں آئے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اس کے سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تقویٰ تھا کہ وہ خاتون، ہاں جی، تقویٰ، نیکی، پرہیزگاری، نیکی پرہیزگاری، کہ انہوں نے کہا کہ ایک بچی جو ینگ ہے، جو اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، اور اس کے دل میں اتنا اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو اس بچی کو ہمارے گھر کی زینت بننا چاہیے۔